رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ محبت سے درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ مالک الملک جل شانہ کی خاص مہربانی سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے عنایت سے آج ہم جو گفتگو عرض کر رہے ہیں اس کا موضوع ہے زندگی کی خوشیاں رشتہ داروں کے ساتھ۔ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے جو اہم کام ہے وہ نبی پاک علیہ السلام نے انسان کا مقام سب سے اونچا کیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر انقلاب نے انسانی کامیابی کا جو نظام دیا، کائنات کے تمام عقل مند دانشور اور تمام ادارے تمام تر معاشی اور علمی ترقی کے باوجود وہ نظام نہ دے سکے جو میرے آقا علیہ السلام نے انسانی کامیابی کا نظام عطا کیا۔ وجہ کیونکہ ان سب کے پاس نہ تو قرآن تھا نہ ان کے پاس حضور انور جیسا اسوہ حسنہ ہے، کیونکہ تمام خوبیوں کا مجموعہ اللہ نے حضور کی ذات میں جمع کر دیا، اور پھر قرآن شریف میں اللہ نے لکھ دیا کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت جو کرے گا، جو بھی میرے نبی کریم علیہ السلام کا کہنا مان لے گا، زمانے بھر کی خوشیاں اس کے دامن میں اور کائنات کی بہاریں اس کا استقبال کرتی ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم علیہ السلام کی اطاعت کی، بے شک اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے انسانی معاشرہ کو خوشیوں کا مرکز اور گہوارہ بنانے کے لیے پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہمارے دین نے دنیا کے مقابلہ میں آخرت کا کنسیپٹ دیا، آخرت کا تصور دیا۔ یاد رکھا جائے جب تک بندہ آخرت کو نہیں سامنے رکھتا انسان حیوان بنا رہتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے قرآن مجید میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر بھی برائی کی ہوگی دنیا میں وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ پہلا نقطہ یہ ہے۔
پھر دین اسلام اور قرآن پاک سنت نبی کے مطابق عقائد اسلام اور ارکان اسلام کی ادائیگی کے ساتھ ہمارے دین نے اللہ کی مخلوق سے محبت کا سبق دیا، مخلوق خدا سے محبت کا درس یہ دین دیتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت یہ سبق نہیں دے سکتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت امریکہ کس طرح بمباری کے بارش کر رہا ہے انسانوں پر۔ یہ ترقی یافتہ سپر پاور کہلانے والے ملک کا یہ حال، اور اکیلا ملک ایک جو اس کی بمباری کا فیس کر رہا ہے، جس کا نعرہ ہے اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، کیوں کہ کافروں کے آگے آخرت کچھ نہیں۔ تو ہمارے دین کا سب سے بڑا جو حسن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دین نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کا درس بھی دیا، اور حضور کا یہ ارشاد ہے الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اور پھر فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، اور اللہ کو سب سے محبوب وہ شخص ہے جو اس کے کنبے سے بھلائی کرتا ہے۔ یہ دین کا درس ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ پچھلے جو امتیں گزریں، ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، صرف اس کے پاس یہ نیکی تھی، پیاسے کتے کو اس نے پانی پلایا، اس کی اس نیکی کو رب نے پسند فرمایا اور اس کی بخشش کا فیصلہ فرمایا۔ قدرت کو یہ چیز سب سے زیادہ محبوب ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کی جائے۔ برادران، حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے الدین النصیحۃ کلہ، 30 سپارے قرآن، ہزاروں احادیث، ان سب کا نچوڑ یہ ہے، حضور کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دین مکمل بھلائی اور خیر خواہی کا نام ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے جس انسان میں خیر خواہی دوسروں کی زیادہ ہے اس میں دین زیادہ ہے۔ جس قدر خیر خواہی زیادہ دوسرے کی، اس قدر اس کا دین اس میں زیادہ ہے۔ یہ نتیجہ ہے، یہ جملہ ہے، یہ خلاصہ ہے۔ اور جو شخص دوسرے کا ہمدرد نہیں وہ دین سے دور ہے۔ معزز برادران، یہاں تک گفتگو یہ تھی کہ ہمارے دین نے انسانی معاشرہ کو خوشیوں کا مرکز بنایا اور اس کے لیے باہمی محبت کا سبق دیا۔ اب تیسرا نقطہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہمدردی کے حقدار کون ہیں؟ سب سے زیادہ یاد رکھیں، ان باتوں کو ہمیشہ دل میں اتاریں۔ حضور علیہ السلام کے دین کے مطابق قرآن شریف کی آیت ہے دوسرے سپارے کے اندر وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، حبیب میرے محبوب تجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ اللہ نے اس کے جواب میں حضور سے فرمایا قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، تم جو بھی راہ حق میں بھلائی، مال دولت خرچ کرنا چاہو، سب سے پہلے فرمایا فَلِلْوَالِدَيْنِ، سب سے پہلے تمہاری بھلائی، تمہاری نیکی، تمہاری خیر خواہی، تمہاری ہمدردی کے پہلے نمبر پر جو حقدار ہیں وہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ ایک پھر فرمایا وَالْأَقْرَبِينَ،
پھر جو قریبی رشتہ دار ہیں. پھر فرمایا اس کے بعد فرمایا یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر، والیتامى والمساکین وابن السبیل. ٹھیک ہے، تو یہ 4 دائرے ہیں پورے انسانوں کے لیے کہ جب وہ کسی سے بھلائی کرنا چاہیں تو پہلا درجہ ماں باپ کا، پھر رشتہ داروں کا، پھر یتیموں کا، پھر مسکینوں کا، اور پھر مسافروں کا، تاکہ جو قرآنی نظام کا مقصد ہے اس کو سمجھ کر قدم اٹھانا ہے. اللہ اکبر. اب چونکہ آج موضوع یہی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی اور خوشیوں کا چمن آباد تب ہوتا ہے جب رشتہ داروں سے بندہ جڑا رہے، ان سے محبتیں، ان کے ساتھ تعلق بھرا، محبت بھرا تعلق قائم رکھے. قرآن شریف سورہ الروم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل. ارشاد باری تعالیٰ ہے رشتہ دار کو اس کا حق دو، والمسکین وابن السبیل، مسکین کو بھی حق دو، مسافر کو بھی اس کا حق دو. یہ تو حکم تھا. اب مالک پہ قربان جائیں، جہاں بھی قرآن شریف میں اللہ کوئی حکم دیتا ہے اس کا آؤٹ پٹ بتاتا ہے، اس کا فائدہ بتاتا ہے، بینیفٹ بتاتا ہے کہ یہ اگر کرو گے کیا ملے گا. سنیں اگلا جملہ، ذالک خیر للذین یریدون. فرمایا یہ جو عمل کرو گے یہ چیز ان لوگوں کے لیے بہتر ہے. یہ عمل جو بتایا ہے نا تم، ذالک خیر للذین یریدون، یہ وہ لوگ ہیں، یہ عمل ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اور تیسرا فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ جو رشتہ داروں کے ساتھ بھلائیاں کرنے والے لوگ ہیں، رشتہ داروں کو جوڑنے والے لوگ ہیں، یہ کون ہیں؟ فرمایا میں قرآن میں لکھ دیتا ہوں، یہی لوگ ہیں جو دونوں جہان میں کامیاب ہیں، یہی فلاح پانے والے ہیں. یاد رکھیں میرے دوستو، ہم نے ساری زندگی قرآن سے محبت کی، سمجھا نہیں، پیچھے کھڑے ہیں. یہ میرے لیے آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہوا کرتا ہے، ہم سمجھ کر اٹھیں. انشاءاللہ الرحمن جب قرآن شریف کو سمجھیں گے تو پھر انعام آپ کی اوپر چھم چھم میرے اللہ کا برسنا شروع ہو جائے گا. ہم سمجھتے نہیں، ہمیں دنیا نے اتنا الجھا دیا ہے، اتنا اوور برڈن کر دیا کہ ہمارا ذہن ان سے ہٹ کے کسی طرف آتا ہی نہیں. اور جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر دنیا ہی اور نظر آتی ہے، پھر سکون کی ایک دنیا نظر آتی ہے، پھر اطمینان کی ایک دنیا بندے پر اوپن ہوتی ہے. میرے بھائیوں آؤ، قرآن پاک کا یہ پیغام ہے، رشتہ داروں سے جڑنے کا قرآن نے حکم دیا، اور ان کے لیے انعام کیا رکھا؟ فلاح کا. یہ خاص گفتگو کا یہ مین پیک پہ میں عرض کرنے لگا ہوں. فلاح کیا ہے؟ آپ نے دیکھا اذان میں جو لفظ آتا ہے حی علی الصلاۃ، پھر کیا لفظ ہوتا ہے؟ حی علی الفلاح. آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف. کیا اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں تھا دین میں؟ 7 بر اعظم اور 200 ملکوں میں 5 مرتبہ بلکہ ہر لمحہ اذان ہو رہی ہے. اللہ پاک نے جو نماز کے ساتھ بینیفٹ بتایا اذان میں
کیا کہا حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ۔ اس سے معلوم یہ ہوا اس سے کوئی سپیریئر ورڈ ہوتا مالک اذان میں وہی استعمال کرواتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فلاح کو سمجھیں، فلاح کو دل میں اتارو۔ ہم نے اس کو نہیں سمجھا، ہم نے بڑے بڑے ڈگریاں، بڑے بڑے عہدے، بڑا بڑا پیسہ، بڑی بڑی پلاننگ، بڑی بڑی گاڑیاں، کوٹھیاں، بڑے بڑے معاملات، سکون سے خالی، گولیاں رات کو کھائیں تو نیند۔ اس حد تک ٹینس سچویشن اس معاشرہ میں بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ دین سے دوری بڑھتی جا رہی ہے، پریشانی اسی تناسب سے بڑھتی جا رہی ہے، سکون اتنا ہی دور ہوتا جا رہا ہے جتنا ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور جس دن واپسی ہوگی، جس دن واپسی ہو گئی قرآن اور سنت اور حضور کی طرف، آپ کا تو انتظار ہو رہا ہے کب میرا بندہ میرے پاس واپس آئے، اس کی رحمت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ میرے برادران، تو نماز کے لیے اللہ نے فرمایا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اس فلاح کو سمجھ لیں، جمعہ کا حق ادا ہو جائے گا، آپ کی زندگی بدلے گی، پھر سکون کا پیمانہ بدلے گا، پھر اطمینان اور خوشیوں کا لیول انکریز ہوگا، پھر آپ کے لیے ایک دن نہیں ہر دن میں یقین کر لیں حضور کی محبت جب دل میں گھر کرتی ہے تو پھر ہر دن عید کا طلوع ہوتا ہے، ہر دن خوشیاں لے کر اس محبت رسول کی وجہ سے۔ یاد رکھیں، کیونکہ اللہ نے ساری خوشیاں نبی پاک کی غلامی میں رکھ دی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حسین سارے ہوں گے، ذہین سارے ہوں گے، با کمال بڑے آئے، لیکن جتنے بھی دیکھو گے ان سب سے اونچا درجہ میرے نبی کریم کا ہے، میرے نبی کے حسن کا ہے، میرے نبی کی غلامی کا ہے۔ محبوب بڑے دیکھے، ہاں دلدار بڑے دیکھے، محبوب بڑے آئے، اللہ جتنے بھی آئے میرے نبی پاک کے بارے میں اللہ نے فرمایا باقی حسین ہوں گے، مگر فرمایا تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی میں سب سے اعلیٰ نمونہ بنو۔ میرے دوستو، فلاح کو سمجھ لیں، بات ختم کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے انعام کے طور پر جو رشتہ داروں سے جڑنے کا، رشتہ داروں کے ساتھ چلنا مشکل کام ہوتا ہے، مگر جتنی مشکلات آتی ہیں انعام بھی اتنا ملتا ہے۔ بھائیو سنو، دین اسلام نے فلاح کا لفظ استعمال کیا، اب ہم جس چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہیں وہ چھوٹی کو ہم بڑا سمجھ رہے ہیں۔ قرآن شریف سورہ ملک آپ پڑھتے ہیں، اس میں آپ نے ایک آیت نہیں پڑھی نا، آپ نے سمجھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ کیا معنی ہے اس کا؟ نہیں پتہ، سن لیں۔ اللہ نے فرمایا ایک وہ ہے جو سر کے بل چل رہا ہے، سر نیچے ٹنگاں اوپر، منہ کے بل چل رہا ہے۔ سن لیں اس آیت کو، آپ نے کبھی نہیں سمجھا اس آیت کو۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو۔ کوشچن کیا، مالک نے ہم سے کوشچن کیا، مجھ سے آپ سے سوال کیا اس قرآن میں۔ افمن یمشی، وہ شخص جو چل رہا ہے مکبا علی وجہہ، منہ کے بل چل رہا ہے، علی وجہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ ایک وہ ہے جو قدموں سے سیدھے راستے پر چل رہا ہے، ایک وہ ہے جو منہ کے بل الٹا ہو کے چل رہا ہے۔ بتاؤ اچھا کون ہے، یہ ہے کہ وہ ہے؟ خود بتاؤ۔ ہمارا دین ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ہم نے ہر پٹھے کام کو سیدھا بنا رکھا ہے۔
میرے دوستو سن لیں، فلاح ہم نے جن چیزوں کو بڑی کامیابی سمجھا وہ چھوٹی ہے۔ یہ چند مثالیں ہیں جی، یہ آپ ان کو سمجھ لیں۔ سب سے پہلے مثلا میں اپنی مثال آپ دے تو مجھے بھی یہ چیز جب آپ کو ملے، جب بچوں کو وہ بڑا کچھ سمجھتے ہیں۔ مثلا سیکنڈری بورڈ کے امتحان میں طالب علم نے نمایاں پوزیشن حاصل کی، سی ایم یعنی وزیر اعلیٰ کے ساتھ اس کی تصویر آ گئی، 5 لاکھ روپے کا چیک مل گیا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یہ کامیابی ہے، فلاح نہیں ہے۔ یہ کامیابی ہے، فلاح اس سے اوپر۔ دوسرا، ایک نے انتھک محنت کی، طالب علم نے بڑا پیسہ خرچ کیا، MBBS کے لیے کوالیفائی کر گیا، یہ کامیابی ہے، فلاح نہیں ہے۔ نمبر 3، CSS کا امتحان پاس کر لیا، انٹرویو کے بعد DMG گروپ میں سلیکشن ہو گئی، سیٹ کا چارج سنبھال لیا، کامیابی ضرور ہے، فلاح نہیں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 4، کھیل کا مقابلہ ہوا، مختلف کھیلوں کے مقابلے، مختلف میچز، کھیلوں کے مقابلے میں عالمی کپ میں فتح مل گئی، ملک کا نام روشن ہوا، کسی نے گاڑی کی چابی دی، کسی نے ڈالر پھینک دیے، کسی نے جائیداد انعام کر دی، ایک چکے پر ملک کا نام ایک شخص نے روشن کیا، یہ کامیابی ہے، فلاح نہیں ہے۔ یہ کامیابی ضرور ہے، یہ فلاح سے نیچے کھڑا ہے۔ ایک شخص نے بزنس میں قدم رکھا، پہلی ہی ڈیل میں لاکھوں کا چکا لگاؤ، بڑا پروفٹ آ گیا، صرف کامیابی ہے، فلاح نہیں ہے۔ یہ فلاح نہیں، سوچتے جائیں، غور کریں، یہ کامیابی کے رنگ۔ سیاسی میدان میں ایک بچہ اٹھا، پورا محلہ نال کھڑا ہو گیا، ضلع کا ناظم بن گیا، لہراں بیراں ہو گئی، نعرے وج گئے، خان صاحب زندہ باد، ضلع ناظم بن گیا، ساڑھے پنڈ دا منڈا۔ یہ کامیابی ہے، فلاح اس سے اونچی ہے۔ یہ ساری صورتیں کامیابیاں تھیں، فلاح کیا ہے؟ جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ہمارے ان بڑوں کے درجے ہر لمحہ بلند فرمائے۔ 20 سال میں انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی اور ایک جلد کا کچھ حصہ انہوں نے جیل میں لکھا۔ ہاں، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ۔ ہاں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ۔ جیل میں بھی انہوں نے وہ تفسیر لکھی۔ اللہ ہمارے ان بڑوں کی شان میں ہر حال میں اضافہ فرما کر ان کے مشن کو بلند فرما۔ فلاح کا معنی میں نے ضیاء القرآن کھولا، اللہ نے بہت سے مقامات پر قرآن کریم میں جو انعام ٹاپ کلاس کا عطا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ فلاح پاک ہے۔ مثلا آپ پہلا سپارہ سورۃ البقرہ پڑھیں نا، الذین یؤمنون بالغیب، ایک ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہ 5 خوبیاں ہیں اہل ایمان کی: غیب پر ایمان، نماز کو قائم رکھنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، قرآن پاک پر ایمان لانا، سابقہ کتابوں پر ایمان لانا، آخرت پر یقین۔ ساری زندگی جو ان کاموں میں گزار کر آئے، اللہ نے انعام کیا رکھا؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہیں جن کو رب نے ہدایت دی، واولئک ھم المفلحون، یہ ان خوبیوں کو لے کر جو قیامت والے دن آئیں گے ان کو فلاح ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے؟ کوئی ڈالر رکھے ہیں اللہ نے؟ نہیں، یہ کریکٹر ہے، یہ کردار ہے، یہ سیرت ہے۔ ان 5 خوبیوں پر پرائز کیا رکھا؟ فلاح کا۔ میرے دوستو، تو جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فلاح کی تعریف یہ کی،
فرمایا فلاح سے نامکمل اور جزوی کامیابی مراد نہیں، بلکہ فلاح کیا ہے؟ فرمایا فلاح اس مکمل کامیابی کو کہتے ہیں جس کی وسعت میں اور جس کے دامن میں دنیا اور آخرت کی ساری خوشیاں جب جمع ہوتی ہیں، جس کامیابی میں اس کو فلاح کہتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں۔ ایک شخص دنیا میں بڑا کچھ ہے، آخرت میں دوزخ میں جا رہا ہے ہی کافر، تو وہ ٹھیک ہے، چند روز کی دنیا کی زندگی تھی، ختم۔ تو وہ کامیابی جس میں دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے، اللہ راضی، اس کا حبیب راضی ہو جائے، اس کامیابی کا نام ہے فلاح۔ یہ تصور آ گیا جی فلاح کا مفہوم۔ اب میں رشتہ داروں کے حوالے سے بات کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ پاک نے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے کے حوالے سے فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، رشتہ دار کو اس کا حق دے دو، ہاں وہ نہیں دیتا چھوڑ دیں، تم دے دو، اس کا حق دے دو، مسکین کو، مسافر کو۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پاک ہیں۔ تو فلاح جو ہے اللہ نے وہ رشتہ داروں کے تعلق کو مضبوطی سے نبھانے میں فلاح کا انعام رکھا۔ آئیے میرے برادران، ہم اب حضور علیہ السلام کی ایک حدیث شریف سن لیں، آپ کو سکون کی دولت انشاءاللہ میرے محبوب کے اس فرمان سے آپ کو عطا ہو جائے گی۔ آپ ساری زندگی آپ سکون کی تلاش میں ہیں، خوشی کی تلاش میں ہیں، ٹھیک ہے؟ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کا ارشاد ہے من سر ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ ہم ان دو چیزوں کے لیے بوڑھے ہو جاتے ہیں، یہ چیز ہمیں مل جائے، کیا؟ رزق بڑا ہو جائے، رزق وادوں آئے، سب یہی چاہتے ہیں ماشاءاللہ، میں بھی آپ بھی رزق میں وسعت چاہتے ہیں، پیسہ زیادہ ہے، تنخواہ میں اضافہ بس تھوڑا ہی ہوئے، اور چوکھا مل جائے، وَيُنْسَى لَهُ فِي أَثْرِهِ، اور اس کی زندگی میں برکت ہو، اس کی عمر بڑھ جائے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت آ جائے اور اس کی زندگی میں برکت پیدا ہو جائے، کیا کرے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، حضور نے فرمایا وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتا چلا جائے، رزق بھی بڑھتا چلا جائے گا، عمر میں بھی برکت آتی چلی جائے گی، سکون بڑھے گا۔ وجہ کیا کہ جب آپ کا دیا ہوا رزق، مال دولت بہن کے پاس گیا، بھانجوں کے پاس گیا، بھائی کے پاس گیا، بھتیجوں کے پاس گیا، پھپھی کے پاس گیا، خالہ کے پاس گیا، والدہ کے پاس گیا، والد کے پاس گیا، سرکل ہے نا مالک نے رشتہ داری کا، یہ پورا ایک سرکل ہے۔ جب آپ نے جو کچھ ان کو جداد دے دی، بھانجے خوش، بھائی کو حق دیا، بھتیجے خوش، بھائی خوش، ماں باپ کو راضی کیا، ماں کے ہاتھ اٹھے، باپ کے ہاتھ اٹھے، بہن کے ہاتھ اٹھے، خالہ کے ہاتھ اٹھے، پھپھی کے ہاتھ اٹھے، میرے فلاں نے آج مجھے اتنا کچھ دیا ہے۔ تو پہلے آپ اکیلے دعائیں مانگ رہے تھے، پہلے اکیلے دعائیں مانگ رہے تھے، جب آپ کی بھلائی اتنی پھیلی اور آپ کے ہاتھوں کے ساتھ جب ان کے بھی ہاتھ اٹھے، ان کے بھی لب ہلے، تو پھر مقام عرش پر چلا جاتا ہے، پھر عرش والا کہتا ہے اتنے بندے اس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ہاں اس لیے میرے دوست
میں یہ سچا واقعہ ہے۔ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ ظہر کی نماز پڑھی، مرشد کریم نے جماعت کری، ان کے صاحبزادہ ابو السرور محمد مسرور احمد جیدہ عنایتہ، جو لخت جگر پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد حضرت مسعود ملت کے صاحبزادے کراچی سے لاہور میں آئے۔ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مسافرہ کی 2 فرض جماعت کری، ہم نے نماز پڑھ لی۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد ہم داتا حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے سلام کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ صحن میں میں نے ان کے کان میں عرض کیا، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو روزی عطا فرمائے، روزگار کی دعا فرمائیں۔ تو صاحبزادہ صاحب نے فرمایا، قاری صاحب آپ والد ہیں، باپ ناراض ہو، والد ناراض ہو تو تعویذ اثر نہیں کرتا، قرآن کا تعویذ اثر نہیں کرتا۔ اگر ماں باپ ناراض ہوں، آپ پہلے دعا کریں پھر میں دعا کروں۔ آپ کو یہ حدیث پاک میں نے یہیں سنائی، یہ دیکھیں اس کے اندر لکھی ہوئی حوالہ یہ تھے، کوئی اپنی طرف سے بات ہی نہیں ہے۔ مفتی محمد امین صاحب فیصل آباد والوں نے یہ کتاب ہے، بہت بڑے کام، میں ان کی زیارت کی تھی آزاد کشمیر میں، بڑے ہی کامل ولی اللہ تھے۔ یہ آب کوثر کتاب ہے، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میں آج اس میں سے ایک حدیث بھی آپ کو سناؤں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 3 وہ لوگ ہیں جو میری زیارت نہیں کر سکیں گے۔ سب سے پہلے فرمایا العاق لوالدیہ، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے وہ میری زیارت سے محروم رہے گا۔ ہمارے فیصلے تو گھروں میں ہو رہے ہیں، پتر سجدے تے ٹھا سجدے ہی تے حج تے عمریں تے، نہ ابا راضی نہ اماں راضی، تو کدھر کھڑا ہے تو؟ الحق لوالدی، جو ماں باپ کا نافرمان ہے، حضور نے فرمایا وہ میری زیارت نہیں کر سکے۔ آئیے رشتہ داروں کو قریب کریں، ان سے محبتیں کرنا سیکھ لیں۔ آج سے یہ آپ تہیہ کر کے اٹھیں، زندگی کے جتنے دن باقی ہیں ان کے ساتھ بھلائیاں شروع کر دیں، آپ کے سکون میں، آپ کے رزق میں انشاءاللہ وعدہ ہی وعدہ۔ اللہ اکبر۔ باجد بستامی علیہ رحمہ کو آپ نے نام سنا ہوا، داتا صاحب نے کشف المحجوب میں ان کا تذکرہ فرمایا۔ انشاءاللہ اس سفر کے مہینہ میں عرس بھی ہے فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ وہ بزرگ ہیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں حضرت باجد بستامی علیہ رحمہ کا تذکرہ فرمایا، اور باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ، ان کا بھی تذکرہ کشف المحجوب میں ہے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے کہ حضرت باجد بستامی علیہ رحمہ کا مقام اور مرتبہ ہم اولیاء اللہ کی جماعت میں وہی مقام ہے جو فرشتوں کی صف میں جبرائیل کا مقام ہے۔ ظاہراً تاجر ہی تاجر کو پہچانتا ہے نا، ہاں، ولی ولی کو پہچانتا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ جو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ میں شامل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ کی جماعت میں باجد بستامی علیہ رحمہ کا وہی مرتبہ ہے جو فرشتوں کی جماعت میں جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے۔ تو حضرت باجد بستامی علیہ رحمہ نے بڑا عرصہ مجاہدہ کیا اللہ کی تلاش میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، معرفت حق کو حاصل کرنے کے لیے، مجاہدات، ریاضتیں، روزے، حج، پتہ نہیں کہاں کہاں تک مجاہدے کیے۔ حضرت باجد بستامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، واپس آئے مجاہدات کے بعد، آئے اپنے گھر، ماں بوڑھی کی خدمت کی۔ اللہ اکبر، ماں کے ہاتھ اٹھے، میں نے ان کی والدہ کی دعا بھی پڑھی ہے۔ ان کی ماں کی خدمت جب کی نا حضرت باجد بستامی علیہ رحمہ نے، بس پھر ماں کے لب ہلنے کی دیر تھی۔ حضرت باجد بستامی علیہ رحمہ کو اللہ کے قرب کا جو اعلیٰ مقام ملا، خود ان کا قول ہے، فرمایا جس معرفت الہی کے مقام کو میں مجاہدات اور ریاضات اور مسافرت میں ڈھونڈتا رہا،
وہ مقام اور قرب خدا بندی کی دولت مجھے ماں کی خدمت میں عطا ہوگی۔ یاد رکھا جائے آپ کی اول آخر کامیابی دنیا کی آخرت آپ کے ماں باپ کے ہاتھ اٹھیں گے، آپ کو سب کچھ عطا ہو جائے گا۔ تو رشتہ داروں میں پہلا نمبر جو ہے وہ والدین کا ہے۔ اب ان کے حوالے سے ان کے بعد پھر رشتہ داروں کا ہے۔ سب سے پہلے والدین، پھر گھر والے، بیوی بچے، پھر رشتہ دار، پھر امت کے غرباء، مساکین، غریب رشتہ داروں کی ہر ممکن امداد کرنا۔ یہی وجہ ہے حدیث شریف میں آتا ہے اگر آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں نا، عام یہ لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں، کسی نے 5-10 روپے، کسی نے 20 روپے، کسی نے 50 روپے، ٹھیک ہے صدقہ خیرات کا ایک اجر ہے، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے اگر کوئی شخص اپنے غریب رشتہ دار کو صدقہ خیرات دیتا ہے، باقیوں کو صدقہ خیرات کرے گا، ایک اجر و ثواب ملے گا، لیکن رشتہ دار غریب ہے اس کو جب آپ عطا کریں گے آپ کو دگنا اجر عطا ہوگا۔ ایک رشتہ داری کا، ایک صدقہ خیرات کا۔ میرے دوستو اب کیا حقوق ہیں سنیے۔ رشتہ داروں کے حوالے سے نمبر 1، غریب رشتہ داروں کی ہر ممکن مدد کرنا، 1۔ نمبر 2، ان کے ساتھ احسان کرنا، نیکی اور بھلائی کرنا۔ نمبر 3، ان کی غلطیوں سے درگزر، یہ مشکل کام ہوتا ہے، ان نے مینوں انج کیا سی میں اردو کی کواں، یہ میں بھی ایسا نہیں، بس اگر اس کی وجہ سے تم نے اس کے ساتھ بھلائی کرنی تھی تو بات نہیں ہے، تم اللہ کے لیے، تم نے بھلائی کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے۔ اسی کو اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا تھا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، بڑا مائنر قسم کا، بڑا معمولی بیج ہوتا ہے، مگر جب وہ خاک میں چلا جاتا ہے، خاک میں خاک بنتا ہے، اسی میں ٹکا رہتا ہے، کتنا عرصہ اندھیرے میں وہ بیج پڑا رہتا ہے، مالک کا کرم ہوتا ہے، پھر اسی معمولی بیج کو اللہ درخت بنا دیتا ہے۔ یہ ہوتی ہے میرے دوستو، یہ تیسرا حق ہے کہ رشتہ داروں کے غلطیوں کو معاف کریں۔ 1، اگر کوئی مفلس ہے، غریب ہے، رشتہ دار اس کے بچے 2-3 ہیں، غریب ہے، ایک بچے کی کفالت اپنے ذمے لے لیں، ان کی رہائش، خوراک، لباس، علاج، تعلیم کو خود ارینج کریں، اللہ آپ کو بھاگ لگائے گا۔ میری قریبی رشتہ دار ہیں، انہوں نے ایک یتیم کو اٹھایا، میرے دوستو بڑی خاص بات ہے، اللہ اکبر، میرے بہت قریبی ہیں، بڑے قریبی ہیں، انہوں نے ایک یتیم بچہ اٹھایا، اس کی تعلیم، اب وہ 10ویں میں ہے بچہ ماشاءاللہ، اس کی خوراک، اس کا لباس، میں بھی جتنا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ تعاون کرتا ہوں۔ میری برادران، ایک بچہ انہوں نے اپنے پاس رکھ کر اس کی پرورش، اس کی تعلیم، اس کا لباس، اس کی خوراک کا ارینج کیا، حالانکہ ان کے اپنے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے، وہ کہتے جتنے 4 پل جان گے یہ بھی پل جائے گا، اس کا نام فیضان ہے، یقین کر لیں، بس انہوں نے اس یتیم کو اپنے گھر میں رکھا، بس وہ یتیم آتا گیا، لقمہ کھاتا گیا، رنگ لگتے گئے۔ میں کہتا ہوں اتنا وادو رزق ہے ان کے پاس، آپ کو میں بتا نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ جس کا کوئی نہ ہو اس کے سر پہ ہاتھ رکھو، دل بدستاور کے حج اکبر است، اور 100 ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ آؤ میرے دوستو، اس کے علاوہ اگر کوئی بیماری یا وفات کی صورت، خاص طور پہ جب کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے یا فوتگی ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس سے تعلق نہ توڑیں، یہ رشتہ داری ہے، اس سے تعلق نہ توڑیں، یہ بھی حقوق میں شامل ہے میرے برادر۔ اور اس کے بعد
برے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، جو آپ کا کبھی نہیں سوچا انہوں نے، آپ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں۔ اور سب سے بڑا رشتہ داری کا حق یہ ہے کہ آپ کے جو رشتہ دار ہوں ان کو جائیداد کا حق عطا کر دیں۔ قرآن شریف کا 4 سپارہ آپ نے نہیں پڑھا ہوگا، اس کے آخر میں یہ اللہ پاک نے پورا چیپٹر ہے وراثت کا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ کیا تاکیدی تمہیں اللہ حکم دیتا ہے کہ تم ان رشتہ داروں کو ان کی جائیداد کا حق ادا کر دو۔ یوصیکم اللہ، اللہ تاکیدی حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم رشتہ داروں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو ان کا حق دے دو۔ بہنوں کو باپ فوت ہو جائے نا، اس کے بعد بہنیں آپ کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہیں کہ میرا بھائی مجھے کب باپ کے حصہ دیتا ہے۔ یاد رکھیں، وہ بار بار سوچتی ہیں، ان کی اولاد ان کو کہتی ہے، وہ آپ کو نہیں کہتی، کیوں کہ وہ لحاظ کرتی ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا، اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ تم ان رشتہ داروں کو ان کی جائیداد کا حصہ عطا کرو۔ میں قربان جاؤں میرے اللہ کے حکم پر میرے برادران، جو اللہ پاک نے حکم دیا اس کی برکتیں اتنی ہیں کہ جب رشتہ داروں کے پاس حق جاتا ہے، قدرت آپ کے ریمیننگ حصے میں اتنی برکت ڈال دیتی ہے کہ آپ کو سوچ سے بھی زیادہ اللہ روٹیاں عطا کرتا ہے۔ میرا ذاتی تجربہ ہے، میرے والد صاحب فوت ہوئے، والد صاحب فوت ہوئے، ہم الگ 6 بھائی الحمدللہ بیٹھ کر ہم نے فیصلہ کیا یہ جتنا بھی ہے یہ ہمارا ہے، یہ بہنوں کا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو زمین دی، جس سال ہم نے ان کو زمین کا حصہ بہنوں کو دیا، اللہ کی قسم اللہ نے رزق میں بہت وعدہ کر دیا، بہت اضافہ کر دیا، بہت زیادہ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب نفعا فریضۃ من اللہ۔ ہم سے کوئی جائیداد مانگتا ہے تو ہم اس کو سول کورٹ کا راستہ بتاتے ہیں، او پیدی عدالت جاؤ تو لے لے۔ نہیں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کہیں، توبہ کی ضرورت ہے۔ وہ بہنیں بھی اسی باپ کی اولاد ہیں جس باپ کی تم اولاد ہو۔ ہم کہتے ہیں او عدالتاں پئیاں نے، وہ وکیل پئے نے، نہ وہ بیچاری جا سکے، وہ پھر سسکیاں بھرتے ہوئے عمر ادھر سے اولاد اس کو تانے دے، ادھر تم عدالتوں کا راستہ دکھاؤ۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو۔ ہوس ہے نا، اودا حصہ اودا سارے دا میری کھیسے جے بھی چاہے، فرمائے ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو۔ محبت کا بیاں اخوت کی زباں ہو جا، محبت کی زباں، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا، کہ تو اپنے اندر، حضور کی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے وہی چیز پسند کرے۔ ہو سکتا ہے کل وہ ممکن تھا کہ تم فوت ہو جاؤ، تمہاری اولاد دوسروں کو دیکھتی پھرے، نہ کرو ایسے۔ میرے اللہ نے فرمایا آباؤکم و ابناؤکم، بانٹ دو جائیداد۔ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، تم نہیں جانتے کہ تمہیں کون زیادہ فائدہ دے گا، کدھر سے فائدہ آئے گا۔ اللہ کا حکم مان لو، ان اللہ کان علیما حکیما۔ آئیے میرے برادران، مگر ہم لوگ ہیں، ہم پر دولت کی ہوس سوار ہے، ظلم کا بازار جاری ہے۔ اسی خاندان نے، جس خاندان نے مشکل میں سب سے پہلے ہاتھ بڑھا کر خوشیاں بکھیرنی تھی، اب وہ خاندان کا ایسا دشمن بن چکا کہ وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کب مجھے موقع ملے، میں اس کو ایسا ٹیکہ لگاؤں ظلم کا کہ اس کے ہوش ہی گم ہو جائیں۔
کیونکہ آپ کا لیول، آپ کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہی رشتہ داروں کو دشمن بنا لیتے ہیں۔ انڈیا تو ویسے ہی دشمن، اسرائیل تو ویسے ہی دشمن، مگر ہم نے اپنوں کو دشمن بنا لیا۔ ہم نے اپنوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھ کر اور دشمن پیدا کر دیے، کشمیر کو دشمن بنا دیا۔ لو جی، افغانستان تو بلوچستان ویسے ہی نہیں سنبھالا جا رہا، کشمیر کو بھی ہم نے دشمن بنا رکھا ہے۔ وہاں بہت برے حالات ہیں، دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ میرے برادران، چنانچہ ہم نے اپنوں کو حقوق سے محروم کر کے اور دشمن پیدا کر دیے، لہٰذا بڑی بڑی کوٹھیاں، لمبی گاڑیاں، وسیع کاروباری حجم، اور میری 100 ارب دے ایسٹس نے، دولت کے انبار، سب کچھ ہوا، مگر ہم سکون اور خوشیاں سے محروم رہے۔ ہم نے شادی بیاہ پر لاکھوں نہیں کروڑوں لگا دیے، مگر بیٹیوں کو اپنے گھر میں بسنا نصیب نہ ہو سکا۔ طلاق کی شرح میں اضافہ ہونے لگا، مقدمات کی کثرت، بیماریوں اور زلزلوں کا تواتر، بے روزگاری، منشیات، نوجوان نسل منشیات پہ، اور پھر ہر سال سیلاب کی تباہ کاریاں، وسیع قرضوں کا بوجھ، یہ سب ہمارے لیے مظلوموں کی بد دعائیں ہیں۔ یہ مظلوم لوگوں کی بد دعائیں ہیں جو شیب بدل بدل کے ہم پر حملہ آور ہوتی رہتی ہیں۔ اسی کو کہا انقلابات جہاں واعظ رب ہیں، ہر تغیر میں صدا ہے ففہم۔ آؤ میرے دوستو، رزق میں اضافہ ایک ہی صورت ہے، میں نے خود پڑھا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کمیٹی پیری ہوئے، ہم کہتے ہیں پہلی کمیٹی میری نکل آئے تھے، کیا ہی بات ہے۔ یقین کر لیں، میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے، فرمایا کہ جو شخص جلد روٹی چاہتا ہو، جلد رزق میں اضافہ چاہتا ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا شروع کر دے، اللہ جلد اس کا رزق بڑھا دے، فی الفور رزق میں اضافہ ہوگا۔ آئیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجلس قوم مجلسا لا یصلون فیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کان علیہم حسرۃ وان دخلوا الجنۃ لما یرون من الثواب۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، جو لوگ کسی مجلس پروگرام میں بیٹھتے ہیں اور اس میں حضور علیہ السلام پر درود پاک نہیں پڑھتے، وہ اگر جنت میں داخل ہو بھی گئے لیکن وہاں جا کر بھی ان پر حسرت طاری ہو گئی ہوگی، اور وہ حسرت کھائیں گے جب ان کو اجر و ثواب کو دیکھیں گے۔ اور دوسری حدیث میں ہے الا کان علیہم من اللہ کرۃ یوم القیامۃ ان شاء عذبہم و ان شاء غفر لہم۔ جو لوگ کسی بھی نشست میں رسول اللہ کے نام پر درود پاک نہیں پڑھتے، ان کے لب بند رہتے ہیں، خاموشی بیٹھے رہتے ہیں، رسول اللہ کے نام پر درود نہیں پڑھتے، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ان کا نقصان ہوگا، پھر اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے، چاہے تو ان کی بخشش فرمائے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔